اب سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے، اور یہ بات ذمہ داری سے کہی جا رہی ہے حدیث کے ریفرنس سے۔ نبی علیہ السلام نے ایک نوزائیدہ بچے کا جنازہ پڑھایا، چھوٹے بچے کا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے دعا مانگی، ہے اللہ اس کو قبر کے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ چھوٹے بچے کا جنازہ پڑھایا اور دعا کیا مانگی، اے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ کسی نے پوچھا ہے اللہ کے محبوب یہ تو چھوٹا بچہ ہے، فرمایا اگر سے چھوٹا ہے اللہ کو اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے، حسینوں کو ہر بات سجتی ہے، حسینوں کو ہر بات زیبا ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں نا اللہ کو ہر بات سجتی ہے، وہ جو چاہے کرے، مالک ہے ہمارا۔ اس چھوٹے بچے کے لیے اللہ کے محبوب دعائیں مانگ رہے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بچہ فوت ہوا، نبی علیہ السلام اس کے گھر گئے تو گھر میں عورتیں بھی جمع تھی۔ عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ یہ تو اساطیر جنت میں سے ایک عصفورہ ہے، یعنی جنت کے پرندوں میں سے پرندہ ہے، چڑیوں میں سے ایک چڑی ہے۔ اس بچے کے بارے میں کہا۔ نبی علیہ السلام ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تجھے کیا خبر، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ تعلیم کس لیے دی کہ چین کی بنسی مت بجاؤ، گھوڑے بیچ کے مت سو، لمبی تان کے نہ سونا، موت تک ہمیں ایمان کے بارے میں محتاط رہنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو موت سے پہلے کسی بھی مومن کو امن نہیں ہے، اس لیے ایک ڈر ہوتا ہے مومن کے دل میں سوء خاتمہ کا، برے خاتمہ کا، اور اس لیے وہ دعائیں مانگتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت کی عظمت و جلال سے ڈرتا ہے، پتہ نہیں کس بات پہ ناراض ہو جائے۔ اور جب انسان کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کو بڑا جلال آتا ہے، بڑا جلال آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھے، بزرگ تھے، جن کا نام تھا داؤد رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ باہر نکلے بستی سے تو انہوں نے پہاڑ دیکھے جو خشک تھے، اوپر درخت سبزہ نہیں تھا، تو دل میں ایسے ہی سوچنے لگے کتنا اچھا ہوتا، یہاں آبشاریں ہوتی، مرغداریں ہوتی، خوبصورت لگتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دل پہ الہام فرمایا کہ میرے بندے تو نے بندگی چھوڑ دی اور میرا بشیر بن گیا، میری تکلیف میں ہے نکالتا ہے، تو نے بندگی چھوڑ دی، اب میرا بشیر بن گیا، مجھے مشورے دیتا۔ بس ڈر گئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ دل میں عہد کر لیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر میرے دل میں یہ بات نہیں ڈالی جائے گی کہ میرے اس گناہ کو معاف کر دیا جائے گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اپنے آپ کو سزا دی، نفس کو سزا دی۔ چنانچہ 1 2 دن 3 دن گزر گئے، قدرتاً ایک آدمی کے ہاں کوئی تقریب تھی، وہ کھانا لے کے آ گیا کھلانے کے لیے، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی لوگ تھے۔ اب وہ کہنے لگا جی کہ کھائیے، انہوں نے کہا بھائی میں نے نہیں کھانا۔ لوگ اصرار کرتے ہیں، بڑا اصرار کیا، انہوں نے کہا جی نہیں کھانا۔ بستی والے ان کو پتا چلا جی کہ وہ بزرگ ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، تو اور بستی والے آ گئے، انہوں نے کہا جی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ بات ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا، میں اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوں کہ جب تک اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے یہ بات سنی تو ان میں سے ایک نے کہہ دیا اچھا یہ اتنا بڑا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا جو عذاب ہوگا وہ ہم سب مل کے بانٹ لیں گے، آپ کھانا کھا لیں۔ اب جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ اس کا جو عذاب ہوگا وہ ہم سب مل کے بانٹ لیں گے، آپ کھانا کھا لیں، ان کے دل پہ الہام ہوا میرے پیارے اس بستی سے نکل جائیے، اس لیے کہ میں ان لوگوں کو زمین میں دھسا دینا چاہتا ہوں، میں اس بستی کو زمین کے اندر دھسا دینا چاہتا ہوں، یہ میرے بندے ہو کر یہ کہیں کہ ہم اس عذاب کو بانٹ لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان اخذہ علیم شدید، قرآن عظیم شان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی جو پکڑ ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے اور دردناک ہوا کرتی ہے۔ تو بندے کو کیا بھائی کہ وہ اتنی بڑی بات سوچے، تو اس لیے ڈر لگتا ہے اللہ رب العزت کی عظمت و جلال سے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔
इसीलिए जब पहली कौमों के तज़किरे कुरान में आए ना कि उनके साथ क्या हुआ, तो नबी अलैहिस्सलाम का दिल मग़मूम हो जाता था अपनी उम्मत के बारे में कि पता नहीं मेरी उम्मत का क्या बनेगा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक में चंद मुँह मुबारक सफेद हो गए। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, आपके मुँह मुबारक तो सफेद हो गए, पर मैं चाहिए बतनी सूरत हूद, मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। क्यों? कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की चंद सूरतों में कौमों का तज़किरा फरमाया, अजीब शाहाना अंदाज से फरमाते हैं। अहकमुल हाकिमीन फरमाते हैं, अला बुअदल लिसमूद, सुन लो फटकार है कौम समूद के लिए। अला बुअदल लिसमूद, क्या फरमाया? सुन लो फटकार है कौम समूद के लिए। दूसरी जगह फरमाया, अला बुअदल लिआदिन कौम हूद, हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम आद थी, सुन लो कि उनके लिए फटकार है। तीसरी जगह फरमाया, अला बुअदल मदियन कमा बाउदत समूद, कि इसी तरह मदियन वालों पर फटकार है जैसे कि समूद कौम के ऊपर फटकार पड़ी। तो ये जो फटकार के लफ्ज अल्लाह ने कह दिए, तो महबूब इस लफ्ज को सुन पढ़कर फिर डर जाते थे और उम्मत के बारे में मुतफक्किर हो जाते थे। फरमाया कि इन अल्फाज ने, इन आयात ने मुझे बूढ़ा कर दिया। अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म हो, फटकार है उसके लिए, अल्लाह तो मोमिन डरता है कि कहीं ऐसा ना हो हमारे लिए भी फटकार का फैसला कर दे, फिर क्या बनेगा, हमारे साथ क्या होगा। तो सूए खात्मा का खौफ। इसलिए जो आम लोग होते हैं वो अपने गुनाहों से डरते हैं, और जो मुकर्रबीन होते हैं वो अपनी नेकियों से डर रहे होते हैं कि जैसे करने का हक था वैसे नहीं थी। इसकी मिसाल यूं समझिए कि जैसे उस्ताद ने कहा हो कि खुशखत लिख के आओ, और एक बच्चे ने तख्ती तो लिखी मगर गंदी लिखी। अब वो पेश करते हुए डर रहा है, तख्ती लिखी है लेकिन उस्ताद ने क्या कहा था, खुशखत लिख के लाना, और इसने जल्दी में लिख लिया, और अब इसको उस्ताद के सामने पेश करते हुए डर लग रहा है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें फरमाया, खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने मौत और हयात को इसलिए बनाया ताकि आजमाएं तुम में से कौन अच्छे अमल करता है, संवार के अमल करता है। तो अल्लाह ताला ने तो संवार कर नेकियां करने का हुक्म दिया, और हम तो भागी दौड़ी की नमाजें पढ़ते हैं। हम ये गंदा मंदा ये लिखाई कैसे उस रब के सामने पेश कर सके। तो ये फर्क है कि अवाम अपने गुनाहों से डरते हैं, और जो मुकर्रबीन हैं वो अपने नेक अमाल से भी डर रहे होते हैं।